آج پہلی ربیع الثانی اور جمعرات ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دیے جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو بے شک پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم ربیع الثانی پہلی دولت والی جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ جیسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک کے برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں بھی اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اور جنہوں نے ربیع الاول کے بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور آپ جو لوگ ربیع الثانی کی پہلی دولت والی جمعرات کے دن اللہ سے رزق، دولت اور شہرت چاہتے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا۔ دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی۔ نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہیے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو ابھی بھی ربیع الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، جیسے دیکھتے ہی دیکھتے ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے۔ غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائی ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ جس گھر میں لاکھوں کی کمائی آتی ہے وہ بھی ناخوش ہے، اور جو تنخواہ وار طبقہ ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس مشکل وقت میں تو اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ربیع الثانی کا مہینہ آپ کے لیے برکت والا، رحمت والا، کامیابی والا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ آج ربیع الثانی کی پہلی ہی جمعرات کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، مانگتے کیا ہے؟ کیا اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تو کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہا، تو اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو مانگ کر تو دیکھ، میں اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو دنیا کے تمام نظام کو چلاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ابھی بھی ربیع الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں سن لو، ابھی بھی موقع موجود ہے، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ آج یکم ربیع الثانی پہلی دولت والی جمعرات کے دن ہے، چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ وہ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ آپ چاہیے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے، آپ انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الثانی کی پہلی تاریخ اور پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیے ابھی پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لے، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی
बेसिस पर करता रहूँगा। आप अमल किया है। आज 1 रबीउल सानी पहले दौलत वाली जुमेरात का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जिससे वक्त मिल जाए किसी भी नमाज के बाद बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। आपसे यही कहूँगा कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी ही पढ़े, क्योंकि ये वो दुरूद है जो सबसे ज़्यादा अफजल दुरूद है। इस दुरूद का रुतबा बहुत ज़्यादा है और रिवायत में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़े। एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की कोई ना कोई हाजत ज़रूर होती है, क्योंकि ना कोई मकसद ज़रूर होता है। अगर आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं, कर्ज से खलासी चाहते हैं, आपको जो भी चाहिए, जिस मकसद की नीयत करना चाहते हैं वो कर ले, क्योंकि आज जिस मकसद की नीयत की जाएगी वो पूरा होकर रहेगा। और अल्लाह तो वैसे ही राज़िक है, अल्लाह तो वैसे ही मांगने वाले को पसंद करता है। आपने अपने मकासद की नीयत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने मकसद की नीयत कर ली, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो आप यूँ महसूस करें कि दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर उस ख़ास वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है, जो नाम रिज़्क़ के हवाले से बहुत ख़ास है। और वो मुबारक नाम या रज़्ज़ाक़ू है। या रज़्ज़ाक़ू रब्बे करीम का सिफ़ाती नाम है। या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ने से आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा। ये 1 रबीउल सानी पहली दौलत वाली जुमेरात के दिन की ख़ास कबूलियत की घड़ियों में पढ़ने वाला वो ख़ास वजीफ़ा है जो तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, जो अर्श इलाही पर बैठे रब्बे को राज़ी कर देता है। या रज़्ज़ाक़ू का मतलब है ऐ रिज़्क़ देने वाले, यानी जो बंदा या रज़्ज़ाक़ू पढ़ता है अल्लाह उसके लिए 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है, उसका रिज़्क़ बढ़ा देता है, फिर उसे किसी से मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चलकर उसके पास आती है। या रज़्ज़ाक़ू को आपने कैसे पढ़ना है और कितने बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ू 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों के उंगलियों पर पढ़ ले, ये तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने 100 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं 100 बार। या रज़्ज़ाक़ू पढ़ते दौरान अगर कोई भिखारी, सड़क पर मांगने वाला फ़कीर भी है तो वो भी आज अगर या रज़्ज़ाक़ू का वजीफ़ा पढ़ता है तो अल्लाह रिज़्क़ और दौलत से मालामाल कर देता है। अल्लाह दौलत के ख़जानों से झोलियाँ भर देता है। अल्लाह घर के हालात को बेहतर बना देता है। अल्लाह घर से बेसुकूनी, बेबरकती का ख़ात्मा फरमा देता है। पहले नंबर पर 100 बार या रज़्ज़ाक़ू पढ़ने के बाद आप अपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा है, और वो आयत अल्लाहुस समाद। 100 बार या रज़्ज़ाक़ू पढ़ने से अल्लाह करीम आपको रिज़्क़ और दौलत से मालामाल फरमा देगा। और दूसरे नंबर पर अल्लाहुस समाद पढ़ते ही सारे गम, कर्ज़दारियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें दूर हो जाएगी। अल्लाहुस समाद ये सूरह इखलास की दूसरी आयत है और ये अल्लाह का सिफ़ाती नाम भी है। और अल्लाहुस समाद का मतलब है अल्लाह बेनियाज़ है। अल्लाह की बेनियाज़ी क्या है? अल्लाह की बेनियाज़ी ये है कि एक शख्स जो सुबह से शाम तक दिन रात मेहनत करता है और बेहद मेहनत
محنت اور مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار روپے کماتا ہے، اور ایک شخص جو گھر سے اچھا سوٹ پہن کر آتا ہے، بڑی سی گاڑی میں دفتر آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے، روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے، تو دوستو یہ ہے اللہ کی بے نیازی کی کہ اللہ تعالیٰ جس سے دیتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ تو وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ بغیر محنت کے بھی لاکھوں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ 21 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، اگر کوئی بہن بھائی قرض سے خلاصی چاہتا ہے تو آج 1 ربیع الثانی پہلی دولت والی جمعرات کے دن اللہ الصمد کو پڑھ لے، اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا لے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کر لے۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھ کر اللہ کریم سے ضد کر کے مانگے، آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ یا رزاق اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ دوسرے نمبر پر 21 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جس کو بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ سورت اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہے، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے، اور غیبی مدد اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس لیے دوستو ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ آخر میں آپ نے یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے، جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 33 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اور جس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار یا رزاقوں کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر
پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اول و آخر درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیا، پھر فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگو، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جاؤ۔ آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا، اپنے تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گر گرا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔